دو دلوں کی داستان قسط نمبر 37۔ ماہر کی پرابلم سولو ہو جانے کے بعد وہ فوراً ایاز انکل کو ملنے چلا گیا۔ نہ جانے کیا بات تھی جو وہ یوں سنجیدہ ہو گئے تھے۔ یہی جاننے کے لیے وہ جلدی وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ وہاں موجود تھا اور بے صبری سے ایاز صاحب کے بولنے کا منتظر تھا، جو بڑی سنجیدگی سے ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس کو دیکھ رہے تھے۔ انکل، کیا یہ جوس مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ کب سے اسے ہی دیکھ رہے ہیں؟ مابیر کو اب ٹینشن ہونے لگی تھی۔ آخر کیا بات تھی جو انہیں اتنا پریشان کر رہی تھی؟ دیکھو مابیر، یہ بات میرے لیے ایسے ہے جیسے میری سانس سے کوئی روک رہا ہو، لیکن تمہارے لیے ایسے ہے جیسے مرتے ہوئے انسان کو اپنی سانس سے دینا۔ تمہیں محمل یاد ہے مابیر؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بولے۔ جی، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا اسے، لیکن ایک بار ملا تھا اس سے، شاید وہ 6 یا 7 اسٹینڈرڈ میں تھی۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں انکل؟ سب خیریت تو ہے نا؟ گڑیا ٹھیک ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ مابیر کو تو یہی لگا تھا کہ شاید محمل ٹھیک نہیں ہے اور اس وجہ سے ایاز صاحب پریشان ہے۔ وہ ٹھیک ہے فی الحال، لیکن آگے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا میں مابیر۔ وہ لمبا سانس بھرتے بولے۔ کیا مطلب انکل؟ اب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ مابیر، میں نہیں چاہتا کہ یہ سب جاننے کے بعد تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن میں مزید اس راز کو اب دبا نہیں سکتا۔ تمہارا پورا حق ہے یہ سب جاننے کا۔ بات دراصل یہ ہے کہ محمل ہی تمہاری بازگاہ ہے، تمہاری چھوٹی بہن جو اس حادثے میں بچ گئی تھی۔ الفاظ تھے یا بم جو ایاز صاحب نے مابیر پر گرایا تھا۔ کہاں وہ اپنی گڑیا کو مرا ہوا سمجھ کر اس پر فاتحہ پڑھ چکے تھے اور اب پتہ چل رہا تھا کہ اس کی گڑیا زندہ ہے۔ اس دن جب میں تم دونوں کو اس بستی سے لینے گیا تھا، تب وہاں کے سردار نے محمل کو میرے ہاتھوں میں دیا تھا۔ وہ تمہاری کہانی اور تمہارے ارادے جان کر ڈر گئے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ وہ معصوم ان سب مشکلات میں پڑے، اور مجھے بھی اس وقت یہی ٹھیک لگا۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ بازگاہ پر کوئی مصیبت آئے اور وہ دشمنوں کی نظروں میں آئے، اور شاید تم اس کی ویسی پرورش نہ کر پاتے جو اس کا حق تھا۔ مابیر، تم دونوں بھائی بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس آگ میں وہ معصوم بھی جل جائے۔ پولیس کو بھی انفارم کیا تھا، لیکن وہ بھی وقت پر نہ پہنچ سکی تھی، ورنہ آج تمہارے بابا ماما ہمارے ساتھ ہوتے۔ وہ آر کے واپس آ گیا ہے مابیر۔ مت بھولنا کہ اس نے کیا کیا تمہارے ساتھ۔ تمہارے بابا بڑی مشکل سے اس کے جنگل سے بھابھی کو بچا کر لائے تھے۔ وہ انسان سائیکو ہے مابیر، اب جلد ہی اس کا کچھ کرنا ہوگا تمہیں۔ وہ اسے تفصیل سے ساری بات سمجھاتے بولے۔ مابیر، تم چپ کیوں ہو؟ کچھ تو کہو بیٹا۔ وہ جب کافی دیر سے کچھ نہ بولا تو ایاز صاحب نے اٹھ کر اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ میں کیا بولوں انکل، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ خوش ہوں یا دکھی۔ ہماری گڑیا زندہ تھی اور ہم اسے مرا ہوا سمجھتے تھے۔ وہ کہاں ہے انکل؟ بلائیں اسے، مجھے اپنی گڑیا سے ملنا ہے، پلیز اسے بلائیں۔ وہ ابھی گھر پر نہیں ہے، اپنی دوست سے ملنے گئی ہے، جب آئے گی تو میں خود اسے وہاں لے آؤں گا۔ مابیر، اگر تمہیں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن مجھے جو ٹھیک لگا اس وقت میں نے وہی کیا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولے۔ بچپن سے اسے پالا تھا اور اب ایک دم سے اس کا چلے جانا، وہ بہت دکھی تھے، لیکن اب وہ مزید ان بہن بھائیوں کو الگ نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے دل پر پتھر رکھتے انہوں نے ساری سچائی مابیر کو بتا دی تھی۔ مابیر، میں یہ بات خود موقع دے کر تسلی سے محمل سے کروں گا، اس کو یہ سارا سچ بتاؤں گا، آہستہ آہستہ اسے تیار کرنا پڑے گا۔ آئی ہوپ تم میری بات سمجھ رہے ہوگے۔
انکل آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بازغہ آپ کی بیٹی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور دوسری بات میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی ہے، لیکن ایک بات آپ کو بھی میری ماننی پڑے گی۔ آج سے آپ ہمارے ساتھ خان مینشن میں رہیں گے، بچپن سے ماں باپ کے پیار کو ترس رہے ہیں، اگر آپ وہاں رہیں گے تو ہمیں بابا کی کمی محسوس نہیں ہوگی، پلیز انکار مت کیجیے گا، اور جب آپ کو مناسب لگے آپ تب بازغہ کو لے آئیے گا۔ مابیر ان کا دکھ کیسے نہ سمجھتا، ساری زندگی جس گڑیا کو جان سے زیادہ پیار کیا، اس کی اتنی اچھی پرورش کی، اس سے دور ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن مابیر میں کیسے وہاں رہ سکتا ہوں، تمہاری فیملی، آپ بھی ہماری فیملی کا حصہ ہیں انکل، آئندہ ایسی بات مت کیجیے گا، اور انکار تو میں بالکل نہیں سنوں گا، مابیر ان کی بات کاٹتے بولا۔ لیکن ماہر مجھ سے بہت ناراض ہوگا، ماہر کو میں سب بتا دوں گا انکل، آپ فکر نہ کریں، بس جیسے ہی گڑیا آئے آپ فوراً خان مینشن آئیے گا، میں ویٹ کروں گا آپ دونوں کا، اور گڑیا کا ویلکم بھی تو کرنا ہے مجھے، اور رہی بات اس آر کے کی تو اس کو تو ایسی موت دوں گا کہ موت بھی کانپ اٹھے گی، آپ فکر نہ کریں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، پلیز آپ جلدی آئیے گا، اور ماہر کو سرپرائز دیں گے ہم لوگ۔ جیسے تم کہو ویسا ہی ہوگا ایاز صاحب، اس کی مسکراہٹ پر ماشاءاللہ پڑھتے بولے۔ وہ آج لمس سے ملنے راجپوت حویلی آئی تھی، لمس اس سے بہت ناراض تھی کیونکہ وہ اس کی شادی پر نہیں آئی تھی، اور اب لمس نہ اس کا فون اٹھا رہی تھی اور نہ ہی اس کے کسی میسج کا جواب دے رہی تھی، اور پچھلے 1 گھنٹے سے وہ لمس میڈم کو ملا کر تک چکی تھی۔ یار لمس، بتایا تو ہے کہ خالہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے ایمرجنسی میں وہاں جانا پڑا، ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ میں تمہاری شادی پر نہ آتی، پلیز اب مان جاؤ نا، کب سے سوری بول رہی ہوں، اب اتنا کہہ ہی رہی ہو تو ٹھیک ہے، معاف کیا، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ تم آئندہ بھی ایسی حرکت کرو گی، لمس بولی تو میمل نے بے ساختہ تھینک گاڈ بولا۔ کتنا کپاتی ہو تم لمس یار، قسم سے گلا سوکھ گیا میرا، میمل گلے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ بدتمیز، اتنا بھی نہیں کپاتی جو ایسا بول رہی ہو، اچھا تم بیٹھو میں کچھ کھانے پینے کو لاتی ہوں۔ نہیں لمس، بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ان سب کی، مجھے جانا ہوگا، کافی لیٹ ہو گیا ہے، بابا ویٹ کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم آؤں گی تو پکا کھانا کھا کر جاؤں گی، لیکن ابھی نہیں۔ لیکن یار ابھی تو تم آئی ہو، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو، کچھ دیر تو رکو۔ نہیں پھر کبھی، ابھی میں چلتی ہوں، بابا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنا بیگ لیتی جانے کو تیار تھی۔ اوکے جیسا تمہیں ٹھیک لگے، لمس اس کے گلے ملتے بولی۔ اللہ حافظ، خدا حافظ لمس، میری طرف سے ظہیر بھائی کو پوچھ لینا، ٹائم ہوتا تو ضرور ان سے ملتی، اوکے کہہ دوں گی، پہنچ کر میسج کر دینا، اوکے بائے۔ ماہر اور صفا دونوں چاہتے تھے کہ اب شادی سادگی سے ہو، اس لیے تاجان نے ان کی بات مانتے اگلے ہفتے کی ڈیٹ فکس کر دی تھی۔ اسی سلسلے میں مابیر آج صفا کے لیے کچھ چیزیں لیے راجپوت حویلی آیا تھا، ظہیر کی طبیعت بھی اب بالکل ٹھیک تھی، اس لیے وہ سب بھی ایک ساتھ نچلے پورشن میں سب کے ساتھ جمع تھے۔ آؤ مجاہد، یہ سب سامان یہاں رکھ دو۔ ماہبیر خود بھی شاپنگ بیگ تامے ہوا تھا اور کچھ مجاہد کے ہاتھ میں تھے۔ ارے بیٹا ان سب کی کیا ضرورت تھی، پہلے کی جو چیزیں تھیں سب ویسے ہی رکھی ہیں، اور تم اور اتنا کچھ لے آئے، فاطمہ بیگم سب سامان دیکھتے بولی۔ آنٹی یہ سب تو کچھ بھی نہیں، میرا بس چلے نا تو میں اپنے بچوں کو دنیا بھر کی چیزیں لا دوں، میں نہیں چاہتا کسی بھی چیز کی کمی ہو، یہ رشتہ ایک نئے سرے سے شروع ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں سب کچھ نیا اور پہلے سے بھی اچھا ہو، بس اب یہی دعا ہے اللہ ان سب کو تکلیفوں سے دور رکھے۔
ماں بیر کے کہنے پر سب نے آمین بولا۔ آپ سب لوگ شاپنگ دے کے میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں، مسرت بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ غنی میثنی ہو تم زارا، کم از کم مجھے تو پہلے بتا دیتی۔ اقصیٰ بھی شادی کی وجہ سے راجپوت حویلی آئی ہوئی تھی، اور آج زارا نے اپنے اور زہیر کے بارے میں بتایا تو سب اس کی کلاس لے رہے تھے۔ زارا بتا کر پچھتائی تھی، لیکن یہ بھی مصیبت تھی، جب تک بات بتا نہ دیتی پیٹ میں درد رہنا ہی تھا۔ یار بس کرو تم لوگ ایسے تفتیش کر رہی ہو تم لوگ جیسے نہ جانے میں نے کون سا بڑا گناہ کر دیا ہے۔ زارا آخر میں تنگ آتے بولی۔ ہاں تو پہلے بتا دیتی، اتنا سیاپا ہی نہ ہوتا۔ مروہ نے کہا تو سب نے ہاں میں گردن ہلائی۔ زارا کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ اچھا بس اب اور تنگ نہ کرو میری ہونے والی بھابھی کو، ایزل زارا کو گلے لگاتے بولی۔ تھینکس بھابھی، مجھے ان چڑیلوں سے بچانے کے لیے، وہ ایزل کے کان میں دھیرے سے بولی۔ ویسے کہاں زہیر بھائی اتنے بولے بالے، معصوم سے شریف سے کول اینڈ کالم ہے، اور کہاں یہ لڑاکا بلی، ویسے بہت ظلم ہے زہیر بھائی پر۔ مروہ نے کہا تو زارا کو اس کے کول اینڈ کالم کہنے پر زوردار ہنسی آئی۔ آنکھوں کے سامنے بے ساختہ وہ منظر گھوما جب وہ زارا کو اس خبیث ٹیچر کے جنگل سے چھڑوانے گیا تھا، اور اس کے بعد جو غصہ اس نے زارا پر کیا تھا، وہ سب یاد کرتے اس نے جرجری لی۔ ایک بار اس کا یہ کول روپ دیکھ لیتی تو مروہ میڈم نے تو وہیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جانا تھا۔ زارا دل ہی دل میں ہنستے بولی۔ وہ سب مستی مذاق کرتے آنے والے وقت سے بے خبر تھے۔ آج اسے ایم کے نے بلایا تھا، کیونکہ اب زہیر بالکل ٹھیک تھا، تو وہ واپس اپنی ڈیوٹی بھی جوائن کر چکا تھا۔ زہیر وہاں پہنچا تو ایم کے پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ آؤ ایس پی، تمہارا ہی انتظار تھا، فائنلی تم بستر سے اٹھ ہی گئے، ایم کے طنزیہ بولا۔ ماں بیر کو بہت غصہ تھا اس کی لاپرواہی کا۔ اس کی بیٹی اپنے اس لاپرواہ بھائی کی وجہ سے کتنا روئی تھی۔ ماں بیر کا بس نہ چلا کہ وہ سامنے بیٹھے سالے کا منہ توڑ دے، لیکن ہائے رے قسمت، وہ ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہارے گھر مہمانوں کو طنز مار کر ویلکم کیا جاتا ہے کیا؟ زہیر سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھاتے بیٹھ گیا۔ اس کے اس طرح بیٹھنے پر ایم کے نے آبرو اچکاتے اسے دیکھا۔ کیا یار ایم کے ایسے کیا دیکھ رہے ہو تم مجھے؟ زہیر میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ زہیر نے الٹا سوال کیا۔ زہیر میں سیریس ہوں تو ہاسپٹل چلے جاؤ، زہیر لاپرواہی سے بولا۔ مسٹر ایس پی زہیر راجپوت، میں یہاں تم سے مذاق کرنے نہیں آیا ہوں، ایم کے غصے سے بولا تو مجاہد جو باہر کھڑا تھا فوراً اندر آیا، لیکن ایم کے اشارے کرنے پر وہیں رک گیا۔ اب زہیر بھی شرافت چھوڑے میدان میں آیا۔ ہاں ایم کے مذاق نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو بیوقوف بنانے میں اسے بڑا مزہ آتا ہے۔ دوسروں کا مذاق بنانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے نا ایم کے؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ کیا بکواس کر رہے ہو تم زہیر راجپوت؟ میں نے کس کو بیوقوف بنایا، کس کا مذاق بنایا جو تم ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ایم کے نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پوری راجپوت فیملی کو بیوقوف بنایا ہے تم نے مسٹر ایم کے، پوری راجپوت فیملی کو۔ تمہیں کیا لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم کون ہو؟ تمہاری فیملی سے بھلا میرا کیا تعلق ہے؟ میں کیوں ان سے کوئی جھوٹ بولوں گا، کوئی مذاق کروں گا؟ آخر بات کیا ہے؟ ایم کے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر زہیر کہنا کیا چاہتا تھا۔ چلو تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں، صفا کو تو جانتے ہوگے نا تم، آخر تمہاری ہونے والی بہو جو ہے۔ زہیر بولا تو ایم کے نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آخر کہاں غلطی ہو گئی تھی اس سے؟ دیکھو زہیر میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو، کون صفا اور وہ میری بہو کیسے ہو سکتی ہیں؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی یقیناً۔ نہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، بلکہ اب تو سب کلیئر ہوا ہے مسٹر ایم کے،
او نہیں نہیں، ایم کے نہیں بلکہ مابیر خان عرف ایم کے۔ کیوں ٹھیک کہا نا میں نے؟ ظہیر اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ مجھے کیسے پتہ چلا، رائٹ؟ ظہیر پینٹ کے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتے بولا۔ میں شکر گزار ہوں تمہارے رائٹ ہینڈ مجاہد کا، بلکہ نہیں مجاہد نہیں، ڈائمنڈ، رائٹ نا؟ ظہیر مجاہد کو دیکھتے بولا تو وہ گڑبڑا گیا، جبکہ مابیر بھی خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیچارہ مجاہد ان دو بیڑیوں کے بیچ پھنس گیا تھا۔ ارے یار ایم کے، اسے کیوں گھور رہے ہو؟ اس بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بس اس کے ہاتھ کے زخم نے اس کا ساتھ نہیں دیا، ورنہ پوری کوشش کی تھی مجاہد نے مجھے گمراہ کرنے کی۔ ظہیر کی بات پر مجاہد نے اپنا دایاں ہاتھ دیکھا، جہاں ایک بہت بڑا زخم کا نشان تھا جو بچپن سے تھا۔ اس زخم کو آپ نے کہاں دیکھ لیا سر؟ مجاہد کے پوچھنے پر ظہیر نے ایم کے کو دیکھا، جو اب سکون سے صوفے پر بیٹھا تھا، جیسے اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ اس دن جب مجھ پر اٹیک ہوا تو تم میری جان بچانے آئے تھے، تب یہ زخم میں نے تمہارے ہاتھ پر دیکھا تھا، اور اس کے بعد جب تم مابیر کے ساتھ گھر آئے تو تب ویسا ہی زخم تمہارے ہاتھ پر تھا۔ اس لیے پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی۔ پھر میرا شک سیدھا تمہارے باس پر گیا، ایم مطلب ماہبیر اور کے مطلب خان، ایم کے مطلب ماہبیر خان۔ تو بس پھر کیا تھا، پہنچ گیا میں تمہارے باس تک۔ ظہیر بھی کندھے اچکاتا سب کچھ بتاتے صوفے پر جا بیٹھا۔ مجاہد ہونک بنا ظہیر کو دیکھ رہا تھا، جب ظہیر اسے دیکھ کر ہنس دیا۔ کم آن مجاہد، اتنا بھی حیران مت ہو، جاؤ کچھ اچھا سا لنچ کا انتظام کرو، آخر ایم کے کا سالہ آیا ہے، کچھ تو خدمت کرو یار میری۔ ظہیر بولا تو اب کی بار چونکنے کی باری مابیر کی تھی۔ ایم کے کا سالہ؟ مابیر نے کہا۔ ہاں ایم کے کا سالہ، ماہر خان بھی تو ایم کے ہی ہے نا، چھوٹا ایم کے۔ لیکن تمہارا رنگ کیوں اڑا یہ سن کر؟ بکو مت، مابیر نے ماڈل اتار کر میز پر پھینکا۔ ایک دفعہ تو یوں محسوس ہوا جیسے ظہیر مروہ اور مابیر کے بارے میں جان گیا ہے، لیکن شکر ایسا ویسا کچھ نہ تھا۔ ظہیر جیسا تمہیں ری ایکٹ کرنا چاہیے تھا ویسا کیا نہیں، ایسا کیوں؟ تمہارے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میرے بارے میں جان کر تمہیں برا نہیں لگا، یا یہ کہ تم اب صفا کا اور ماہر کا رشتہ توڑ دو گے وغیرہ وغیرہ؟ دیکھو مابیر، میں نے تب تمہارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا جب میں تمہیں جانتا بھی نہیں تھا، تو اب کیسے تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہوں؟ تم کوئی غلط کام نہیں کرتے تو مجھے کیوں کوئی پرابلم ہوگی تم سے؟ اور رہی صفا اور ماہر کی بات، تو صفا کی خوشی ماہر ہے، اور میں اپنی بہن سے اس کی خوشیاں نہیں چھین سکتا۔ ظہیر کی بات سن کر مابیر نے پرسکون سانس خارج کیا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں مابیر، اور تم فکر مت کرو، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، یہ بات صرف ہم دونوں کے بیچ ہی رہے گی، ڈونٹ ویری۔ ظہیر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ تھینکس یار ظہیر، مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں ماہر کی خوشیوں پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ تھوڑی دیر بعد لنچ کر کے وہ تھانے کے لیے نکل گیا تھا، جبکہ مابیر بھی خان مینشن چلا گیا۔ ابھی تو اس نے ماہر کو میمل کا بھی بتانا تھا۔